السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک فراڈیے کی نہیں بلکہ 3 فراڈیوں کی گفتگو سناؤں گا. یعنی 3 بندے ہیں جو ایک ٹیم بنا کے اور ایک ماحول بنا کے فراڈ کرتے ہیں کال کے اوپر. اور یہ تقریباً 8 منٹ کی گفتگو ہے. آپ نے اس کو دلچسپی اگر آیا تو آپ نے اس کو اینڈ تک سننا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے جو ہے نا دلیلیں پیش کر کے اور اتنے ڈیٹ ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ میں ان کو سمجھ گیا ہوں کہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے نا یہ مجھے جو ہے نا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آخر تک انہوں نے بھرپور کوشش کی اور جب بالکل کامیاب نہ ہوئے تو آپ دیکھیں کہ آخر میں انہوں نے کال کہاں پر کاٹی ہے. تو آپ بھی اس گفتگو کو سنیے گا. میں جیسے دستا چاہنا میں 3000 بھیجا سی جی پیسہ جیسے میں فیملی نے بھیجا سی تھوڑے نمبر پہ میسج آیا نے فیملی کو بھیجیں، میرے نمبر پہ میسج کیسے آ سکتا ہے یار بھجن رابط ہو جاتا ہے یار. رابط نے میں آپ کا نمبر بتا دیا ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بھجن عبداللہ کا میں اسلام آباد سے، میں رہنے والا ہوں روبر پنڈی. میں نا آپ کے ساتھ آنا بات کروا دیتا ہوں، آپ کو سمجھا دیتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. سر دیکھیے انہوں نے پیسے کروائے تھے شناختی کارڈ سے ایزی پیسہ. موبائل نمبر کی ایک ہندسے کی مسٹیک ہوگی، شناختی کارڈ لگ گیا. ان کی فیملی کا جو موبائل نمبر تھا نا سر کی ایک ہندسے کی مسٹیک ہونے کی وجہ سے وہ میسج آ گیا آپ کی طرف. بڑا مہربانی کریں، وہ ڈیوائس میں نمبر ہو گیا آپ کا ایکٹیو. وہ ڈیوائس سے آپ کا نمبر ختم کریں گے، ان کی فیملی کے ایڈ کریں گے تو ان کے گھر پہ پیسے ریسیو ہو جائیں گے سر. ابھی بھی ادھر لگاؤں گا، ان کا انگوٹھا آپ کے پاس آئے گا میسج، اس میں خالی 4 ہندسے لکھے ہوں گے، وہ آپ کنفرم کر دیتے مہربانی ہوگی. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میسج آ گیا آپ کے پاس، ابھی کیسے؟ نہیں ابھی آپ ان کا انگوٹھا لگا رہا ہوں نا سر، آپ کے پاس میسج آئے گا. ابھی کیسے ممکن ہے سر؟ جب نہیں آیا تو آپ نے نمبر ڈالا ہی نہیں ہے، انگوٹھا ان کا لگا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں لگائے نا، کینسل کر دیں. تو ابھی کینسل کرنے کا ہی تو یہ کینسل ہی کیا جا رہا ہے نا سر. ابھی ادھر ان کا انگوٹھا لگے گا تو میسج آپ کی طرف آئے گا. آپ ریٹیلر ہے؟ ابھی چیک کیجیے گا سر، میسج آ گیا ہے. مہربانی گری بچہ سر کو ٹکڑا طرف کرے یار، برائے مہربانی. آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف کرا سکتے ہیں کیونکہ ایسا میں نے سنا ہے کہ بڑا جو ہے نا خطرناک ہو سکتا ہے کسی کو اپنا نمبر وغیرہ بتا. بات کر رہا ہوں الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی، ایسے ہی کرو دیں آپ. کون بات کر رہے ہیں؟ علی رضا. میں آپ کو ابھی آپ اپنا بتا دیں، میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ پہ. اچھا ایک بات بتاؤں، آپ کی آواز کیوں چینج ہو گئی؟ آپ وہ دوسرے علی رضا بھائی بات کر رہے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ دیکھیں نا، وہ ابھی دیکھیں بات اس طرح ہے، وہ مطلب میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو نہیں پتا اس چیز کا کیونکہ زیادہ تر کام شاپ پہ میں ہی کرتا ہوں. اچھا تو اسی وجہ سے میں نے ان سے موبائل لیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے موبائل دیجیے، میں بات کرتا ہوں ان سے. دیکھیے زیادہ ٹینشن ہے، میں آپ کو موبائل ساری واٹس ایپ پہ ڈیٹیل سینڈ کر دیتا ہوں. میرا آنا ایسے چاہیے، میں اپنا بھی سینڈ کر دیتا ہوں. تو آپ ایسا کیجیے، پھر وہ جو میسج ہے اس میں آپ کو آئی ڈی وصول ہوئی ہے تو وہ آپ کوڈ بتائیے گا نا، جو 4 انچ تک آپ کو وصول ہوا کانٹیکٹ ہے. اچھا یہ مجھے جو میسج آیا نا اس میں لکھا ہے کہ اپنا او ٹی پی یا ایزی پیسہ پن کبھی کسی کو نہ بتائیں ورنہ آپ کے ایزی پیسے اکاؤنٹ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے فائدے کے لیے، مفاد کے لیے ایک سینڈ کر کے آپ کہہ رہے ہیں میں ان پڑھ سا بندہ ہوں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ میسج بھی پڑھ کر بتا رہے ہیں. اور کوئی بھی بیوقوف آدمی بھی نا آپ کو جو ہے نا اپنا نمبر نہیں بتائے گا. مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے آپ میری باتوں سے سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ کو کال کاٹنی چاہیے. پیمنٹ ہو گئی ہے میرے اکاؤنٹ میں، یہ مجھے بتائیں. اکاؤنٹ کا تو دخل ہی نہیں ہے اس میں. تو پھر کیا ہے یہ ایسا کیوں؟ میرے نمبر پہ میسج کیوں ہے؟ ہم نے ایزی پیسہ بھائی جان، آپ پہلے بات کو سمجھیں گے تو آپ کہہ رہے کو نہیں مجھے، میں نے یہ کوپریٹ نہیں کرنا. بات اس طرح ہے، پیمنٹ ہم نے ایزی پیسہ کیا، پیسے شناختی کارڈ پہ چلے گئے، موبائل نمبر اس لڑکے نے لکھوانا اور تھا، لکھوا آپ کا دیا، یہ مسئلہ بنا. مثال کے طور پہ وہ کیا نمبر لکھوا رہا تھا؟ جی مجھے تبھی جو تسلی ہوگی جب آپ کے پیسے میری جیب میں آئیں گے اور پھر میں سوچوں گا کہ بھائی اکاؤنٹ کا تو دخل ہی نہیں ہے، اکاؤنٹ میں ہم نے بھیجے نہیں تو کس طرح جانا ہے اکاؤنٹ میں پیمنٹ. اچھا تو میں دیکھیں آپ مجھے پھر جو ہے نا بیوقوف سمجھ رہے ہیں. دیکھیں یار میں نے آپ پہلے میری بات پہلے سن لیجیے. پیسے ہم نے ایزی پیسہ کیا، شناختی کارڈ سے پیسے چلے گئے، موبائل نمبر اس نے لکھوانا اور تھا، لکھوا آپ کا دیا، ریسیور نمبر ابھی ڈیوائس پہ آپ کا شو ہو رہا ہے جو کہ ابھی ہم نے آپ کا نمبر ختم کر کے اس لڑکے کا لگانا ہے. آپ کینسل کر دیں، اس سے اور آسان کام ہے. اس طرح میں ضرور بتاتا نا، میسج آئے گا. یہ بات کر لیں یار، آپ ان سے بات کر لیں جن کی پیمنٹ ہے. میرا اس پہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، یہ بات کریں بات کرنے کے لیے پتا ہو. ان کی فیملی کہاں پہ ہے؟ میری فیملی راولپنڈی. راولپنڈی. آپ اسلام آباد سے ان کو پیسے بھیج رہے ہیں؟ ہاں جی. یار آپ جو ہے نا موٹر سائیکل کر کے یا بائک یا کر کے آپ جو ہے نا ادھر 1 گھنٹے میں پہنچا سکتے تھے. ایسے پیسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یار بھاجن تو مجبور نہیں ہوتی ہے. مجبوری ہے یار میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلے یہ نوٹ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بتائیں یار. میں بھاجن بات کر رہے ہیں یار. ہلو میں اس بھائی کو بتانے لگا ہوں نا، آپ کیوں آ رہے ہیں بیچ میں؟
یہ بات یار وہ نہیں کر رہا، آگے سے وہ غلط بات کر رہا ہے، میں کس طرح بات کر رہا ہوں؟ پیمنٹ سینڈ ہوئی ہے اس طرح مسالہ. ہاں ہاں یہ شاپ والے بندے کو دے دے، اس کو میں بتاؤں. ہلو علی رضا صاحب بات کر رہے ہیں. جی بھیا، کون بات کر رہے ہیں آپ؟ عثمان. اچھا عثمان بھائی، یہ میں آپ کو جو ٹوکن آئی ڈی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے بھیا، یہ پیمنٹ کی آئی ڈی ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ریسیور نمبر ڈیوائس سے آپ کا لگا ہوا ہے اور اس لڑکی کی فیملی کا شناختی کارڈ ہے. شناختی کارڈ اور کسی کا موبائل نمبر اور کسی کا، اس طرح نہ آپ پیسے نکلوا سکتے نہ لڑکی کی فیملی اور نہ ہی یہ لڑکا نکلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی بھائی نا غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی مسئلہ بنے گا. اگر آپ تھوڑی سی مہربانی کرتے ہو کہ انسانیت کی خاطر، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اب ہم آپ کی محنت ہی نکال سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ بدتمیزی کرنے میں اس میں کون سا فائدہ حاصل ہو جانا ہے. چلے کیا بتاؤں میں آپ کو. بھائی نا ابھی آپ کے پاس میسج آتا ہے، اس میں مطلب آپ کو جو آئی ڈی وصول ہوئی تھی وہ آپ کا کانٹیکٹ آئی ڈی ہمیں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میسج آتا ہے، وہ میسج آپ بتا دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. یار ابھی آپ دو میسج کی بات کر رہے ہیں، پہلے ایک کی بات کر رہے تھے جو میرے پاس پہلے سے پڑا ہے، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا میسج ایڈ ہوگا، آپ کا نمبر شو ہوگا، اور دوسرے نمبر سے ریسیور نمبر ریموو کرنا. پہلا میسج آپ کا دوپہر کے ٹائم آیا ہے، ابھی آپ نے دوبارہ ایک میسج کر دیا، تو مجھے بتایا ان میں سے آپ کو کون سا نمبر بتانا ہے. ابھی جو میرے بھائی دوبارہ سے، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا آپشن، اگر پہلا میسج سینڈ کرتے ہیں وہ ریسیو نہیں ہوتا ہے یا لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ سے ری سینڈ کرنے کا آپشن ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے آپ کو ری سینڈ کر سکیں، تو اسی ٹائم پہ وہ میسج لگ سکے. یار عجیب سسٹم ہے کہ جس میں دوبارہ جو ہے ری سینڈ کرنے کا آپشن ہے، لیکن جس میں کینسل کا آپشن نہیں ہے. یار دیکھو میرے بھائی، بات اس طرح ہے نا، اگر ہوتا تو مجھے منت نکالنے کا یار شوق نہیں ہے. بھلے آپ مدد کرو یا نہ کرو، یا بات سنو یا نہ سنو، بھائی مجھے اس سے دخل نہیں ہے. بات اس طرح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مدد کرتے ہو گے تو مہربانی والی بات ہے، نہیں کرو گے تو تب بھی آپ کا بھلا ہی ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. اگر مسلمان میرے بھائی، اگر مسلمان کی اگر یہ سوچ رکھتے نا، تو آپ دوسری تیسری بات نہ کرتے. لعنت بھیجتے ہم غلط کاموں پہ، کہ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی کی پرابلم یہ بنی ہوئی، تو میں اسی وجہ سے آپ کی اتنی دیر محنت نکال رہا ہوں. بات 2-3 ہزار کی نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمبر کس سے غلط ہوا تھا؟ آپ سے غلط ہوا تھا یا انہوں نے غلط بتایا تھا؟ مطلب یار دیکھو نا، جو آپ مجھے نمبر لکھواؤ گے، میں نے تو اسی نمبر پہ کر دی نا پیمنٹ. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اسی کا مطلب یہ کسٹمر، یہ جو لڑکا میرے پاس کھڑا، انہی کی وجہ سے مسئلہ بنا. یہ لڑکا نہیں ہے، یہ بوڑھا آدمی ہے. یہ لڑکا ہے، یہ ٹھیک سے بول نہیں پاتا نا. اچھا ٹھیک، معذور ہے بیچارہ. آپ ان کے لیے اپنا ٹائم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ اپنی شاپ پہ لگے رہے ہیں، آپ کے پاس اور کسٹمر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ 10-15 منٹ سے 15 منٹ میرے پاس کھڑے ہیں. یقین مانے مجھے اس پہ یاد آتا رہا کہ اوپر سے یار یہ زبان سے بھی تھوڑا مجھے مطلب زبان کی بھی پرابلم ہے ان کی، اور یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. کتنے کسٹمر کھڑے ہیں ابھی آپ کی شاپ پہ؟ تقریباً سر 3 کسٹمر کھڑے ہیں. انہوں نے لوڈ کروانا، میں نے کہا کہ یار 2 منٹ کا صبر کرنا پڑے. اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو 30 روپے بچنے تھے، تو آپ 30 روپے کے لیے اپنا اتنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اپنے کسٹمر کا جو ہے ٹائم برباد کر رہے ہیں. بات نہیں ہوتی ہے کہ انسانیت کی بات ہوتی ہے. کیوں نہیں آپ کہاں ذہن لے کے جا رہے ہو؟ ماشاء اللہ، چلے اتنی انسانیت تو ہے. آخرت میں پانی اور مرنا بھی تو ہے. کسی کا حق کھائے یا کسی کو مطلب کسی کی مدد نہ کرے. ماشاء اللہ اتنی انسانیت تو ہے، اچھی بات ہے. کسی کی مدد نہ کرے، غیر مسلم کی بھی مدد کرنا ہمارا مجھے قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جس میں انسانیت کی بات بتائی گئی ہو. میں نے آپ کو ایک جرنلی بات کی ہے کہ میں کوئی قاری نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، صرف ایک جرنلی بات کی ہے کہ جو کہ مجھے جتنا کچھ آتا تھا میں نے اتنی بات آپ کو کر دی. آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے دوسرے کو تکلیف دینا ناروا ہے، ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے جو ہے نا میری ہمدردی آپ کے لیے، میں انسانیت کے تقاضے کو سمجھ کے اور مسلمان ہونے کا تقاضا سمجھ کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز آپ مسجد کو 1 گھنٹہ دے دیا کریں، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کریں، اور کچھ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن کی 1 آیت 2 سیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کے اندر تھوڑی بہت انسانیت آ جائے. اور انشاءاللہ ضرور ابھی مدد کرنی ہے یا نہیں، مہربانی کرنی ہے یا نہیں؟ میں نے تو آپ کی مدد کر دی ہے، الحمدللہ مجھے ثواب بھی مل گیا. آپ کو الٹا گناہ ہو رہا ہے کہ آپ میرا ٹائم برباد کر رہے ہیں. تو دیکھیں ناظرین، جب وہ بالکل تنگ آ گیا کہ اب جو ہے بات نہیں بننے والی، تو اس نے خود ہی کال کاٹ دی ہے، میں نے نہیں کاٹی ہے. اور 18 منٹ کی اس نے بھرپور کوشش کی مجھے دھوکہ دینے کی اور مجھ سے بات نکلوانے کی اور اپنی پوری دلائل پیش کی، لیکن جب بات اسلامی تعلیمات اور دوسرے کو تکلیف دینے کی آئی اور دوسرے کا حق مارنے کی بات آئی تو اس نے فوراً کال کاٹ دی.